بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیاری طالبات، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ جیسا کہ طالبات ہماری دہرائی جا رہی ہے، بار بار وہی اسباق دہرائے جا رہے ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ بہت ہی اچھی طرح سے آپ کو ازبر ہو جانے چاہیے۔ تو یہ جو آج ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہم آرام و سکون پڑھیں گے، جو کہ صنف کے اعتبار سے ایک ڈرامہ امتیاز علی تاج کا۔ سبق آرام و سکون ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلے بھی آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا ہے کہ مزاح جو ہے وہ زندگی کی ناہمواریوں کے ایک شعور کا نام ہے، جس کا فنکارانہ طور پر اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ زندگی کے کسی بھی ایک پہلو کو موضوع بنایا جا سکتا ہے ڈرامے کا، اور ڈرامے میں مکالمہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پورا ڈرامہ جو ہے وہ ایک مکالمے ہی پر مشتمل ہے، جس کے مختلف کردار ہیں جس میں، اور ان کی گفت و شنید پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے، اور خلاصہ بہت بار آپ کو جماعت میں بھی سمجھایا گیا ہے کہ خلاصہ کیسے لکھنا ہے، تو آج ہم پھر ایک دفعہ خلاصہ لکھنے کے اصول پہلے پڑھ لیں گے۔ جی، خلاصہ لکھتے وقت طوالت سے گریز کریں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ اس کو لمبا نہیں لکھنا۔ 1/3 حصہ جو ہے وہ سبق کا لکھنا ہے آپ نے۔ اگر 3 صفحات پر مشتمل ہے تو آپ نے 1.5 صفحے کا خلاصہ لکھنا ہے۔ صرف اہم واقعات اور نکات ہی آپ نے ترتیب کے ساتھ لکھنے ہیں۔ غیر ضروری مواد آپ نے بالکل بھی اس میں نہیں لکھنا۔ ادھر ادھر کی باتیں لکھ کے آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ صرف آپ نے وہی لکھنا ہے جو کہ اس سبق میں درج ہے جس کا آپ خلاصہ لکھنے جا رہے ہیں، اور خلاصہ آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے ہیڈنگز یعنی کہ سرخیاں نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اصول ہیں اور ان کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں گے۔ تو چلتے ہیں، آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ ہم کیسے لکھیں گے۔ تو یہ خلاصہ جو ہے آپ کو چونکہ بتا چکی ہوں کہ پیراگراف پہ لکھنا ہے۔ یہ ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے جو کہ شروع ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اشفاق احمد، وہ کثرت کار کے باعث، یعنی کہ بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں سے پھر کہانی جو ہے یہ شروع ہوتی ہے اس ڈرامے کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو پیراگراف کی صورت میں اس طرح بیان کرتے چلے جانا ہے کہ جو میاں ہیں وہ بیمار ہیں، تو جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو بلاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ یہ پہلا پیراگراف ہے، اور چند روز آرام کی ضرورت ہے، طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ بیگم ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ میں بھی یہی بات کئی بار ان سے کہہ چکی ہوں، مگر میری بات کا ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر چلا جاتا ہے تو بیگم اپنے شوہر کو آرام کرنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن وہ خود ایک پل ان کو آرام نہیں دیتی۔ بیوی پورے گھر میں بے آرامی کی فضا پیدا کر کے بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اپنے خاوند کو بار بار آرام کرنے کی تلقین کرتی ہے، کبھی کھانے کا پوچھتی ہے اور کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پیرا میں آپ لکھیں گے کہ بیگم بے تک کی بحث کرتی ہے۔ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے کہ کبھی وہ بے تک کی بحث اس سلسلے میں ہو رہی ہوتی ہے کہ کبھی وہ خاوند سے کھانے کا پوچھ رہی ہوتی ہے، اور بنا کے کچھ نہیں دے رہی ہوتی لیکن بار بار اس سے مختلف چیزوں کا پوچھ رہی ہوتی ہے۔ کبھی اونچی آواز میں نوکر کو ڈانٹتی ہے، یوں خاوند کے لیے ہر لمحہ عذاب بنا دیتی ہے۔ سکا جو کہ پانی بھرنے کے لیے آتا ہے، وہ ذرا دیر سے پہنچتا ہے تو اسے بھی برا بھلا کہتی ہے۔ بچہ کھلونا گاڑی سے کھیلتا ہے تو اسے بھی ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر ایک کو ڈانٹتے وقت یہ بھی کہتی جاتی ہے کہ تم تو میاں کو آرام ہی نہیں کرنے دے رہے، اور تو میاں اس کی بے تکی گفتگو اور شور سن کر
کراہتا ہے درد سے جو آواز منہ سے نکلتی ہے اس کو کراہنا کہتے ہیں، مگر بیوی کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ اسی طرح پھر آپ آگے پیراگراف شروع کریں گے، کہانی آگے بڑھ رہی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، تو کمرے میں اس وقت صاحب خانہ یعنی کہ اشفاق صاحب کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، تو مجبوراً انہیں ٹیلی فون سننے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ فون کسی خاتون کا تھا جسے میاں بمشکل یہ کہہ کر ٹالتا ہے کہ دوبارہ کسی وقت بات کر لینا۔ جب بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تھی اور کسی کا فون آیا تھا تو وہ پھر اس بات پر بحث شروع کر دیتی ہے کہ فون کس کا تھا، آپ نے نام کیوں نہیں پوچھا، اور وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ فون کے جس کا تھا اس کے متعلق جاننا چاہتی ہے۔ تو میاں چونکہ بحث سے عاجز آ جاتا ہے اور ابھی تکرار ختم نہیں ہوتی کہ کہانی آگے بڑھتی ہے تو پڑوس کے گھر سے ہارمونیم کے بجنے کی آواز آتی ہے۔ ان کے جو صاحبزادے ہیں پڑوس میں رہنے والوں کے، وہ ہارمونیم پر مشق شروع کر دیتے ہیں، تو خامد مزید کراہتا ہے کہ خدا را یہ شور بند کرواؤ، میرا تو سر پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بیوی کو کہتا ہے کہ پڑوسی کو خط لکھو، خط لکھنے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ لکھ کر ان کے گھر بھجوانے کے لیے اس کو ہدایت دیتا ہے کہ ان کو لکھو کہ میں بیمار ہوں اور وہ یہ ہارمونیم جو ہیں وہ نہ بجائیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بیوی خط لکھنے میں بیٹھ جاتی ہے، اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ بھی گر جاتا ہے، زور زور سے رونے لگتا ہے، اور نوکر جو ہے اس کو، چونکہ بیوی نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے کہ ریٹھے کوٹ دے، تو وہ گودام سے ریٹھے نکال کے کوٹنے لگتا ہے۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے، آخری پیراگراف کے میاں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہوتی ہے کہ ہارمونیم کی آواز پڑوس سے آ رہی ہے، نوکر جو ہے وہ ریٹھے کوٹ رہا ہے، اور اتنے میں فقیر آ جاتا ہے دروازے پہ اور اس کی صدا سنائی دینے لگتی ہے، تو یوں جو رہا سہا سکون بھی ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور خاوند اسی بے سکونی میں مزید کراہنے لگتا ہے اور تنگ آ کر اپنی ٹوپی اور شیروانی جو لباس ہے اس کا، وہ لباس اٹھا کے شیروانی پہن کے اور آرام و سکون کی تلاش میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا خیال ہے کہ دفتر میں مجھے زیادہ سکون ہے بنسبت اپنے گھر کے۔ تو یہ سبق جو ہے یہ بہت ہی مزاحیہ سبق ہے، اور مضمون صنف کے اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے۔ جیسے پہلے آپ نے ہجرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور کاہلی مضمون پڑھا، یہ دونوں جو تھے وہ صنف کے اعتبار سے مضامین تھے۔ جو مضمون ہوتا ہے اس کا خلاصہ لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بنسبت کسی کہانی کے، اور یہ ڈرامہ بھی ایک کہانی کی ہی صورت میں تھا، ایک مکالمے کی صورت میں تھا، یوں آپ کے لیے یہ خلاصہ لکھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کے لیے اس کو لکھ کے آپ نے پھر یاد کر کے اس کو لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے ایک بار۔ تو آج آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق آرام و سکون کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔